بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو آلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اما بعد۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ روئے زمین پر خانہ کعبہ کا طواف کیا، اللہ کے اس گھر کی زیارت کی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے پروردگار سے فرمایا کہ پروردگار، آپ تو مزدور کو اس کی مزدوری جو ہے پوری دیتے ہیں اور اس میں کوئی حق تلفی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پروردگار، یہ میں نے آپ کے کہنے پر اور جبرائیل نے جیسے بتایا میں نے آپ کے اس گھر کا حج کیا ہے، تو اب بتائیے میرا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تمہارا انعام یہ ہے کہ ہم نے تمہاری بخشش کر دی۔ جو ہمارے گھر کی زیارت کر لے ہم اس کی بخشش کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار، اس انعام کو، اجر کو اور بڑھا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، جس طرح ہم نے تمہاری بخشش کر دی، ایسے ہی تمہاری اولادوں میں سے قیامت تک جو بھی اخلاص کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ آئے گا، ادب کے ساتھ، اور اس گھر کی زیارت کرے گا اور اس کا طواف کرے گا، تو ہم اس کو بھی بخش دیں گے، ہم اس کی بھی بخشش کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار، میرے اس اجر اور انعام کو اور بڑھا دیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، ٹھیک ہے، پھر جو بھی شخص، جو بھی میرا بندہ میرے اس گھر کی زیارت کرے گا اور اس کا طواف کرے گا، وہ جب لوٹ کے جائے گا تو وہ جس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے گا اور جس کا بھی سوال ہم سے کر دے گا، ہم اس کی دعا پر اس کی بھی بخشش کر دیں گے۔ اب بتائیے، یعنی اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والے کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، ان کی بھی بخشش ہو رہی ہے، اور یہ جس کے لیے دعا کر دیں، جس کا نام لے کے یہ رب سے فریاد کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیا کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ دیکھو، حاجیوں کی دعاؤں کو غنیمت سمجھو، یعنی یہ بہت بڑا تحفہ ہے کہ حاجی جب لوٹ کر آئیں تو ان کا استقبال کرو اور پہنچ جاؤ، اور پھر ان سے کہو کہ بھئی آپ اپنے گھر جانے سے پہلے ہماری بخشش کی دعا کر دیجئے۔ ان سے لیے ان کے پاس جا کر اپنی بخشش کی دعائیں کراؤ، کیونکہ فرمایا کہ دیکھو یہ ابھی لوٹے ہیں، ابھی اپنے گھر بھی نہیں گئے، تو ابھی ان سے دعا کرا لو اپنے لیے، اور یہ ہے کہ پھر ان کے کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ جس کے لیے یہ دعا فرما دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ تو یہ اصل میں آقا کی نصیحت ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ بھئی یہ اللہ کے گھر کا حج کر کے آئے ہیں، یہ خود تو بخشے بخشائے ہو گئے، اب یہ ہے کہ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ بخشش مل جائے تو بھئی ان سے دعا کرا لینا، ان سے ملاقات کرو اور اپنی دعا کی، اپنی مغفرت کے لیے ان سے دعا کی درخواست کر دو۔ تو اس کے پیچھے یہی مقصد ہے جو چھپا ہوا ہے۔ تو حاجی ہیں، اللہ کے گھر کا حج کر کے آئے ہیں، تو بھئی یہ اصل میں اتنا بڑی سعادت اللہ نے ان کو عطا کی ہے کہ یہ بخشے بخشائے ہو چکے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور قیامت کا دن ہوگا،
اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو بھیجیں گے اور ان 70,000 فرشتوں کے ہاتھوں میں سونے کی زنجیریں ہوں گی، اور ان زنجیروں سے وہ اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو وہ لپیٹیں گے اور حشر کی طرف لائیں گے۔ تو وہ بیت اللہ یہ فرشتوں سے کہے گا ٹھہر جاؤ، ابھی میں ایسے نہیں کہیں جانے والا، میرا کچھ رب سے سوال ہے، پہلے وہ سوال پورا ہونے دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے گھر بتا تیرا کیا سوال ہے اور تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو یہ بیت اللہ اللہ سے یہ کہے گا کہ پروردگار، یہ میرے اطراف میں، میرے صحن میں یہ جتنے بھی نیچے میرے آرام فرما رہے ہیں ایمان والے تیرے بندے، میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ ان سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے اے میرے گھر، تیرے پڑوس میں جتنے بھی مدفون ہیں ہم نے ان سارے مرحومین کی بخشش کا تجھ سے وعدہ کر لیا۔ پھر فرشتوں اسے کہیں گے کہ چلو اب تو چلو حشر کی طرف، وہ کہے گا ٹھہر جاؤ فرشتوں، ابھی میرا سوال باقی ہے۔ پھر اللہ پوچھیں گے اے میرے گھر بتا اب تیرا کیا سوال ہے؟ بیت اللہ یہ کہے گا کہ پروردگار، پہلے دن سے لے کے اور قیامت کے دن تک جس جس ایمان والے نے میری زیارت کی ہے، میرا طواف کیا ہے، میں یہ سفارش کرتا ہوں کہ آپ ان کی بھی بخشش کا فیصلہ ابھی فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے ہم نے تیری سفارش پر ان کی بھی بخشش فرما دی۔ بس میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پھر یہ میدان محشر میں جب یہ بیت اللہ کو لے جایا جائے گا تو سب سے پہلے آمنا سامنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، اور یہ بیت اللہ جب آقا کو دیکھے گا تو کہے گا کہ اے محمد الرسول اللہ، دیکھیں جس نے میری زیارت کر لی اور جس نے مجھے دیکھ لیا حالت ایمان میں، میرا طواف کر لیا، اس کی تو فکر آپ چھوڑ دیں، اس کے لیے آج میں کافی ہوں، میری سفارش پر وہ سب اللہ کے نزدیک جنتی ہو جائیں گے۔ آپ تو ان امتیوں کی فکر کریں کہ جو میری زیارت کو نہ آ سکے اور جنہیں میری زیارت نصیب نہ ہو سکی، آپ ان پر توجہ دیں اور ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جنہوں نے مجھے دیکھ لیا اور میری زیارت کو آ گئے، بس آپ ان کی فکر نہ کریں، میں ان کے لیے کافی ہوں۔ اور فرمائے گا کہ وہ لوگ کہ جو گھر سے چلے تھے میری زیارت کی نیت سے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، راستے ہی میں فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، یہ بیت اللہ کہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ ان کی بھی فکر چھوڑ دیجئے، میں ان کے لیے کافی ہوں، میری سفارش ان کے لیے کافی ہے، اور انشاءاللہ میری سفارش پر یہ لوگ بھی جو ہے جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ بس امت کے ان لوگوں کی گناہگاروں کی فکر کریں جنہیں میری زیارت نہ ہو سکی، آج آپ کی سفارش کے سب سے پہلے مستحق وہ لوگ ہوں گے۔ تو میرے دوستو، یہ اصل میں بات میں نے اس لیے عرض کی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ اصل میں کل یہ بھی ہمیں اس طرح سے نفع دے گا کہ کل یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش پیش کرے گا، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ حجر اسود کی بھی قیامت کے دن آنکھیں بھی ہوں گی، زبان بھی ہوگی، اور یہ پتھر بھی اللہ سے درخواست کرے گا، گواہی دے گا۔ حجر اسود پہچانتا ہے سب کو کہ اس نے مجھے بوسہ دیا تھا، یہ میری زیارت کو آیا تھا۔ آقا فرماتے ہیں کل حجر اسود کی سفارش پر بھی کتنے لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کریں گے، وہ دیکھتا جائے گا امت کو اور پہچانتا جائے گا، ہاں یہ بھی میری زیارت کو آیا تھا، یہ بھی میری زیارت کو آیا تھا، اس نے بھی مجھے بوسہ دیا تھا۔ تو حجر اسود کی سفارش سے بھی امت کا بیڑا پار ہو رہا ہے، اور خانہ کعبہ کی سفارش سے بھی بیڑا پار ہو رہا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ جنہیں یہ زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔